محترم سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات محترم، خدا کی طرف سے اہل بدر کی چوتھی مدد اس طرح ہوئی: اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ نے ڈھانپ لیا تمہیں غنودگی سے تاکہ تمہیں اس سے آرام نصیب ہو۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جن لوگوں کو صبح دشمن کے مقابلے پر آنا ہو وہ رات کو آرام سے سو سکیں؟ جنگ کے تصور ہی سے بڑے بڑے بہادروں اور سورماؤں کی کئی رات پہلے نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن خدا چاہے تو اپنے بندوں کے دل سے خوف دور کر دے۔ میدان بدر میں کفار تو ساری رات اپنی ظاہری قوت کے فریب میں مبتلا ہو کر مستیاں کرتے رہے، لیکن خدا نے مسلمانوں کو ایسی میٹھی نیند سلایا کہ جب وہ بیدار ہوئے تو بالکل تازہ دم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ کیسا اللہ کا یہ کرم ہوا۔ اسی کے بعد خدا نے اپنی ایک اور مدد کا ذکر فرمایا: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کی طرف سے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور جما دے تمہارے قدموں کو۔ یہ اہل بدر کے ساتھ پانچویں مدد تھی کہ وہ میدان جنگ میں پانی کی قلت، گرمی کی شدت اور ریتیلی زمین کی وجہ سے گھبرا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے کہ ان کے قدم اکھڑے جاتے تھے کہ میدان سے بھاگ جانے کا ارادہ ہونے لگتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے سپاہیوں کی ایسی مدد کی کہ رات ہی کو زبردست بادل آیا اور خوب پانی برسا۔ صحابہ نے گڈھے کھود کر تالاب بنا لیے کہ ضرورت کے لیے پانی جمع رہے۔ گرمی کی سختی سے نجات مل گئی، ریتیلی زمین جم کر چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ خوشی کی ایک لہر تھی، خدا کے فضل پر رحمت و شکر تھا، اور دشمن کے مقابلے کے لیے قدم جم گئے تھے، دل بڑھ گئے تھے۔ شوق شہادت سے ہر کسی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے محبوب، نہیں پھینکی آپ نے وہ خاک جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اس آیت میں خدا کی طرف سے اہل بدر کی چھٹی مدد کا ذکر ہے کہ دوران جنگ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک کفار کی طرف پھینکی۔ کافروں کا لشکر پھیلا ہوا تھا، کوئی کہیں کھڑا تھا، کوئی کہیں بیٹھا تھا، کوئی میدان میں تھا، کوئی خیمے کے اندر تھا۔ خدا نے اپنے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ ایک مٹھی خاک ہر کافر کی آنکھوں تک پہنچ جائے۔ سب کی نظریں دھندلا گئیں جب سے دشمن ایسا خوفزدہ اور پریشان حال ہوا کہ سوا بھاگنے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ نہ سامان سمیٹنے کا ہوش، نہ ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کا ہوش رہا۔ غرض یہ کہ غزوہ بدر حق و باطل کی وہ جنگ ہے جس میں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے خدا نے اپنے کامل مومن بندوں کی خاص مدد فرمائی اور اعلان بھی فرمایا: فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بس تم نے انہیں نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ فتح و نصرت خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے، جب وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیشہ کے لیے کفار کی ذلت و خواری کا نشان اور اسلام کی عظمت و حقانیت کا اعلان بن گیا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد دنیا کی نظریں کفر سے ہٹ کر اسلام کی طرف اٹھنے لگیں۔ دشمنوں نے پوری قوت سے اس کو دبانا چاہا، لیکن یہ ابھرتا پھیلتا ہی چلا گیا۔ دوستوں نے، عاشقوں نے مزید خلوص و محبت اور جذبے سے اس کی اشاعت و تبلیغ کا کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ جانے ضلالت و گمراہی کے کتنے طوفان آئے۔ اسلام کی شمع آج تک روشن ہے اور قیامت تک یہ نور اسی طرح چمکتا رہے گا۔ غزوہ بدر کے دوران جو واقعات پیش آئے وہ نہایت ایمان افروز ہیں۔ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں اکثر ان کے سردار اور اس جنگ کی روح تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف وغیرہ۔ یہ سب نہایت ہی ذلت و خواری سے مارے گئے۔ ابو جہل کافروں کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، نہایت
متکبر، مغرور اور حضور علیہ السلام کا اسلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن اس خبیث کو دو نوجوان لڑکوں حضرت معوذ اور حضرت معاذ نے قتل کر ڈالا۔ ان سردار کے مر جانے کے بعد کافروں کو زبردست شکست ہوئی کہ وہ اپنا مال و اسباب اور اپنے مردے چھوڑ کر بھاگے۔ 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ حضرات محترم، اسلامی لشکر سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سے 13 تو میدان بدر ہی میں دفن ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث جو شدید زخمی ہوئے تھے، میدان بدر سے واپسی میں مقام صغرا میں فوت ہوئے، لہٰذا ان کی قبر شریف وہیں ہے۔ میدان بدر میں جو شہداء دفن ہیں، افسوس کہ آج ان کی قبروں کے نشان تک نظر نہیں آتے۔ یہ ہم مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے پودے کو اپنے خون سے سینچا، ہم ان کی قبروں تک کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہماری موجودہ ذلت و خواری کا سبب ہمارا یہ جرم بھی ہے۔ دنیا کی قوموں کا تو حال یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی یادوں کو پتھروں ہی کے ذریعے باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لہذا لیکن ہم کیسے ظالم ہیں کہ شہیدوں یعنی زندوں کی یادوں کو بھی باقی نہ رکھ سکے کہ جن سے یقیناً فیض جاری رہتا۔ بہرحال غزوہ بدر کے واقعات سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس میں اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ خدا اپنے مخلص، متقی اور نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی قوت پر ان کو غالب کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ خدا کا یہ وعدہ قیامت تک کے اہل ایمان سے ہے۔ جب بھی مسلمان خدا کے دین کی مدد کے لیے، خدا ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرض سے آگے بڑھتا ہے، خدا اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے قدم ایسے مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوت ان کو بھلا نہیں سکتی۔ بس ضرورت ہے کہ غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم اپنے کردار اور اپنے حال پر غور کریں کہ آج بھی ہم مصائب و آرام اور ذلت و خواری کے طوفان میں کچھ کم نہیں پھنسے، لیکن خدا کی مدد ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ ہم دنیا کے سہاروں ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور خدا کے وعدوں پر ہم نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے کی برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور خدا کی مدد نصیب ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔